رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے اور عید کی چھٹیاں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ گزاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوشیاں نصیب کرے۔ تو محترم سامعین، ہمارے اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے اور تقریباً ہم 24 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ یہاں پر اسباق کے علاوہ جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ مفید نہیں ہوتی، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور ہم نے ایسی بات کرنی نہیں ہے جو اسباق سے ہٹ کرو، تو ہم اپنے اسباق کا سلسلہ اس کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ آج سے ہم انشاءاللہ یہ 25واں سبق پڑھنے والے ہیں اور اس سبق کے اندر آپ کو 2 قوانین پڑھائے جائیں گے۔ اس میں مفعول کا قانون آپ پڑھیں گے۔ قانون پڑھنے کے بعد پھر آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن اور وضاحت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ مدہ زائدہ کا قانون پڑھیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب مدہ زائدہ کا قانون آپ کے سامنے آئے تو اس کے بعد آپ نے اس کی وضاحت لازمی دیکھنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک آپ مدہ زائدہ کے قانون کی وضاحت نہیں دیکھیں گے آپ کو یہ قانون بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جب اینیمیٹ کیا جائے آپ کے سامنے مدہ زائدہ کا قانون تو اس کے بعد جو اس قانون کی وضاحت ہے آپ اس کو لازمی دیکھیں، نہیں تو قانون کا سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ پھر جب ہم تقریباً 10 سے 12 قانون جب ہم نے پڑھ لیے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اجرا کا سلسلہ شروع کریں گے، بلکہ یہ بھی نہیں، انشاءاللہ کل سے ہم اجرا کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو ہم نے قانون پڑھیں، ضربنا نمبر 1 کا قانون، ضربنا نمبر 2 کا قانون، مضارع معلوم کا مضارع مجہول کا قانون، ماضی مجہول کا قانون، اسم فاعل کا قانون، اور آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں مفعول کا قانون اور مدہ زائدہ کا قانون۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں قوانین کی طرف۔ امید ہے کہ ہمارے اسباق کا سلسلہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگیں تو آپ نے لائک کا بٹن پریس کر دینا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کریں۔ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے اور بیل کا بٹن پریس کر لیں گے تو ہمارے جتنے اسباق ہیں وہ آپ کے پاس جو ہی ہم اپلوڈ کریں گے فوراً آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ تو اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس میں آپ کے اسباق مس ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے۔ اب ہم چلتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف۔ اس قانون کا نام ہے اس میں مفعول کا قانون۔ اس قانون کے لیے 2 حکم اور ہر حکم کے لیے 1 شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس میں مفعول کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو۔ احترازی مثال: مکرم مصرف مضارب مدحرج۔ اتفاقی مثال: مضروب منصوران مفتوحون مسموعات۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس مفعول کو اسی باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حرف عطین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو۔ احترازی مثال: مضروب منصوران مفتوحون مسموعات۔ اتفاقی مثال: مکرم مصرف مضارب مدحرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسم مفعول کے قانون میں پڑھا کہ اسم مفعول کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو۔ اس کی آپ نے احترازی مثال پڑھی: مکرم مصرف
مدحرج. یہ احترازی مثال اس وجہ سے بنی کہ یہ مفعول کے وزن پر نہیں ہے. اس کی اتفاقی مثالیں آپ نے پڑھی، مضروب، منصوران. اب آپ دیکھیں مضروب، اس کا وزن آتا ہے مفعول، تو یہ مفعول کے وزن پر آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں منصوران، اس کا وزن آتا ہے مفعولان. تو دیکھیں اس میں بھی مفعول کا وزن یہ بن رہا ہے. اسی طرح آپ نے اس کی ایک اور مثال بھی پڑھی، مفتوحات. تو مفتوحات اس کا وزن بھی بنتا ہے مفعولات. آپ دیکھیں اس میں بھی مفعول کا وزن یہ بن رہا ہے. تو آپ نے اس قانون کا پہلا حکم یہ پڑھا کہ اس میں مفعول کو مفعول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو. تو دیکھیں باب بھی ثلاثی مجرد کا ہے، یہ سارے ابواب ثلاثی مجرد کے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، ثلاثی مجرد سے جتنے بھی اس میں مفعول آئیں گے، چاہے کسی بھی باب سے آئیں گے، وہ اس میں مفعول کے وزن پر، وہ مفعول کے وزن پر ہی آئیں گے. اس میں مفعول ثلاثی مجرد کے ابواب جتنے بھی ہیں، ان سے جتنے بھی اس میں مفعول آئیں گے وہ مفعول کے وزن پر ہی آئیں گے. یہ بات آپ کو پتہ چلی. دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اس مفعول کو اسی باب کے فعل مضارع مجہول کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. حرفیتین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے. تو یہ حرفیتین کو حذف کر دیا، اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں، ظاہر پہلے سے ضمہ، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائے تو مکرمن بنا، مکرمن. اسی طرح ہم اس کی اور مثالیں لکھتے ہیں. یہ اس کی اتفاقی مثال ہے. شرط اس کی یہ تھی کہ باب ثلاثی مجرد کا نہ ہو. یصرف، ہم اس حرفیتین کو حذف کر دیں گے، اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے اور بس آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لگا دیں گے. اس کی ایک اور مثال پڑھ لیتے ہیں. یدحرج سے مدحرج. یہاں پر بھی آپ دیکھیں حرفیتین کو حذف کر دیا، اس کی جگہ میم مضمومہ شروع میں لائیں، اس کو حذف کر دیا اور ماقبل آخر تو پہلے سے مفتوح، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لے کے آئے ہیں. تو امید ہے کہ یہ قانون آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس قانون کا نام ہے مد زائدہ کا قانون، اور اس قانون کے لیے ایک حکم اور ایک شرط ہے. حکم یہ ہے کہ ہر وہ مد زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے. اس کی تفصیل میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں. شرط یہ ہے کہ جمع اقصا یا صیغہ تصغیر بنانے کا ارادہ ہو. اب یہ مد زائدہ کیا ہوتا ہے، مفرد مکبر کیا ہوتا ہے، جمع اقصا یا صیغہ تصغیر کیا ہوتا ہے، اس کی مثالیں میں آپ کو دینے والا ہوں. احترازی مثال ضارب، اور اتفاقی مثال ضارب سے زوارب، یہ جمع اقصا ہے، اور ضارب سے زویرب یہ صیغہ تصغیر ہے. یہ مد زائدہ کے قانون کے حوالے سے ہم ابھی بات کریں گے. آپ نے ابھی اینیمیشن دیکھی مد زائدہ کی. تو سب سے پہلے مدہ کس کو کہتے ہیں؟ مدہ الف ما قبل مفتوح، واو ما قبل مضموم، اور نمبر 3 یا ما قبل
مکسور. الف ما قبل مفتوح، واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور کو، یعنی الف جب اس سے پہلے فتحہ زبر آ جائے، واو جب اس سے پہلے پیش آ جائے، اور یا جب اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو مدہ کہتے ہیں. یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں. او تی نا، اس مثال میں تینوں آئے ہوئے. او تینا یہ الف ہے، اس کا ماقبل دیکھیں مفتوح ہے، زبر ہے. یہ یا ہے، اس کا ماقبل دیکھیں مکسور ہے، زیر ہے. اور واو ہے، اس کا ماقبل دیکھیں پیش ہے. تو یہ واو بھی مدہ ہے، یا بھی مدہ ہے، اور الف بھی مدہ ہے. تو حروف مدہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں، واو، الف، یا. پھر جب الف کا ماقبل مفتوح آئے، یا کا ماقبل مکسور آئے اور واو کا ماقبل مضموم آئے تو اس کو مدہ کہتے ہیں. اور لین بھی آپ کو جب حرکتیں مخالف ہوں، ماقبل کی حرکت جیسے سیفن، اب آپ اس میں دیکھیں یا جب یہ سیفن ہوتا تو یہ یا مدہ ہوتی، لیکن یہ دیکھو یا کا ماقبل یہاں پہ مفتوح آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مدہ نہیں ہے بلکہ لین ہے. مطلب جب حرف علت یعنی واو، الف، یا کے ماقبل کی حرکت اس کے مخالف آ جائے، کیونکہ الف اپنے ماقبل فتحہ، واو اپنے ماقبل ضمہ اور یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے. اگر یہ حرکت اس کے مخالف آ جائے تو اس کو پھر لین کہتے ہیں. یہ بات آپ کو پتہ چلی. پھر مدہ زائدہ، مدہ تو آپ کو پتہ چلے کہ واو، الف، یا اس کو مدہ کہتے ہیں. زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وزن میں یہ زائد ہو، وزن میں یہ زائد ہو. جیسے ضاربن بروزن فاعلن، آپ دیکھیں یہ وزن میں الف زائد ہے تو اس کو ہم کہیں گے مدہ زائدہ. یہ بات آپ کو پتہ چل جانی چاہیے. ہر مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو، مفرد مکبر اس کی مثال جیسے ضاربن، یہ مفرد مکبر ہے. مکبر مفرد یعنی یہ اسم فاعل واحد کا صیغہ ہے، اس وجہ سے یہ مفرد ہے. اور مکبر کیونکہ یہ تصغیر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مکبر ہے. تو جب مدہ زائدہ، یہ ظاہر ہے یہ مدہ ہے اور زائدہ بھی ہے، مفرد مکبر میں بھی ہے. مفرد مکبر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ واحد کا صیغہ ہے اور یہ تصغیر کا صیغہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مفرد مکبر ہے. دوسری جگہ پر آ جائے، دیکھو پہلی جگہ پہ ضاد ہے اور دوسری جگہ پہ الف ہے. تو ہر مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر آ جائے تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ صیغہ تصغیر یا جمع اقصا بنانے کا ارادہ ہو. جمع اقصا زواربو، صیغہ تصغیر زویربن. آپ دیکھیں ان دونوں کو بنایا گیا زاربن سے. تو یہ جمع اقصا بناتے وقت اور صیغہ تصغیر بناتے وقت اس الف کو، یہ جو الف دوسری جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے زاربن میں، اس کو واو مفتوح یعنی فتح، واو مفتوح سے اس کو بدلا گیا. اب آپ کو پتہ یہ چلنا چاہیے کہ جمع اقصا کس کو کہتے ہیں. جمع اقصا، جمع اقصا اس جمع کو کہتے ہیں جس کی مزید جمع نہ آ سکے. جمع اقصا وہ جمع ہے جس کی اور جمع نہ بن سکے. جمع کی بھی جمع بنتی ہے، اس کو جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں، یعنی اس پر جمع کا اختتام ہو جاتا ہے. اس کو جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں. تو جمع اقصا یہ اس جمع کو کہتے ہیں جس کی مزید جمع نہ بن سکے اور اس کو جمع منتہی الجموع بھی کہتے ہیں. اس کو عربی میں جمع الجمع بھی کہتے ہیں، یعنی جمع کی جمع، جمع الجمع بھی اس کو کہتے ہیں. اب جمع اقصا کیسے بنائی جاتی ہے؟ جمع اقصا کی میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاؤں. جیسے مثال کے طور پر ضاربن، اس سے اب ہم جمع اقصا زوارب بنانا چاہتے ہیں.
ज़वारिबु। تو جمع اقصا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو فتح، وہ تو پہلے سے مفتوح ہے، دوسرے حرف کو بھی فتح۔ اس قانون کے مطابق یہ جو الف ہے ہم نے اس کو واو سے بدل دیا، دوسرے حرف کو بھی، اور اس کو ہم نے فتح دیا۔ یہ ہم نے فتح کس قانون سے دیا؟ ہر مدہ زائدہ جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو، تو یہ جو الف ہے یہ یہاں واو سے بدل گیا اور اس کو بھی فتح۔ تیسری جگہ پر آپ نے الف علامت جمع اقصا کو لانا ہے۔ یہ جو الف ہے اس کو علامت جمع اقصا بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے حرف کو آپ نے فتح دینا ہے، دوسرے حرف کو فتح دینا ہے، تیسری جگہ پر آپ نے الف علامت جمع اقصا کو لانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کتنے حروف باقی ہے، 2، را اور با۔ اگر اس کے بعد ایک حرف ہو تو اس کو ہم شد دیں گے، جیسے دوابو۔ اب دیکھو یہاں پر پہلا حرف بھی مفتوح، دوسرا بھی مفتوح، تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا، اور اس کے بعد ایک حرف ہے تو وہ مشدد ہے، دوابو۔ اگر اس کے بعد 2 حرف ہو، جیسے یہاں پہ ہے زوارب میں، تو پہلے کو کسرہ اور دوسرے کو اپنی حالت پر رکھیں گے۔ اپنی حالت یعنی جو اعراب نحوی اعتبار سے اس پہ آ رہا ہوتا ہے ایسے رکھیں گے۔ اگر الف علامت جمع اقصا کے بعد 3 حرف ہو، جیسے مضا ریبو، یہ بھی جمع اقصا ہے۔ دیکھو پہلا حرف اس میں مفتوح، دوسرا بھی مفتوح، تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کتنے 3 حرف ہیں، تو پہلے کو کسرہ، دوسرے کو ساکن اور تیسرے کو آپ نے اپنی حالت پر رکھنا ہے، مضاریبو۔ اس کو بنایا گیا ہے کس سے؟ مضروبن سے۔ دیکھیں مضروبن سے اس کو کیسے بنایا گیا؟ مضروبن سے آپ جمع اقصا بنانا چاہتے ہیں تو پہلا حرف تو پہلے سے مفتوح فتح، دوسرے حرف کو آپ نے فتح دیا، تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا ہے، اس کے بعد دیکھیں کتنے حروف ہے، را واو با۔ تو اس کو اگر الف علامت جمع اقصا کے بعد 3 حرف ہے، پہلے کو کسرہ، دوسرے کو ساکن اور تیسرے کو اپنی حالت پر۔ اب یہ پڑھا جا رہا ہے مضاریبو، مضاریبو، لیکن ہم اس کی جمع اقصا کیا پڑھتے ہیں؟ مضاریبو۔ تو یہ جو یہاں پہ واو ہے اس کو یہاں سے بدلا گیا ہے، کون سے قانون کے مطابق؟ آگے آپ ایک قانون پڑھیں گے، اس کا نام ہوگا میعاد ان کے قانون کے مطابق۔ جب واو ساکن مضر غیر مدغم کا ماقبل مکسور آ جائے تو ایسے واو کو یا سے بدلا جاتا ہے، تو میعاد ان کے قانون کے مطابق اس واو کو یا سے بدل دیا گیا تو بن گیا مضاریبو، مضاریبو سے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جمع اقصا بنانے کا طریقہ بھی آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو دوسری دفعہ دیکھ لے، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ہم سے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے، یا کمنٹ میں آپ بتا دیجئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ اس کے بعد صیغہ تصغیر بنانے کا طریقہ۔ صیغہ تصغیر کی مثال جیسے زویربن، صیغہ تصغیر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو ہم نے ضمہ دینا ہے، اس کو بھی ضارب مفرد مکبر سے بنایا جاتا ہے، پہلے حرف کو آپ نے دینا ہے ضمہ، ضمہ۔ دوسرا حرف مفتوح آئے گا، وہ اسی مدہ زائدہ کے قانون کے مطابق آئے گا، دوسرے حرف کو آپ نے دینا ہے فتح، تیسری جگہ پر آپ نے یا ساکنہ علامت تصغیر لانی ہے۔ اس کے بعد دیکھنے کتنے حروف ہے، 2، وہی والا طریقہ ہوگا جمع اقصا والا، پہلے کو کسرہ اور دوسرے کو اپنی حالت پر، تو زویربن بنا۔ اگر اس کے بعد 3 حروف ہے، جیسے مضروبن سے مضیریبن، تو دیکھیں پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو فتحہ، تیسری جگہ پر یا ساکنہ علامت تصغیر۔ اگر اس کے بعد 3 حروف ہے، جیسے مضروبن سے مضیریبن، تو پہلے کو کسرہ، دوسرے کو ساکن اور تیسرے کو اپنی حالت پر۔ یہاں پر بھی وہی والا قاعدہ جاری ہوا، یہ اصل میں مضیریبن بنا، تو میعاد ان کے قانون کے مطابق اس واو کو یا سے بدل دیا، مضیریبن بنا۔ تو قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مضیریبن۔ تو صیغہ تصغیر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ یعنی مفرد مکبر سے آپ جب اس کو بنائیں گے تو پہلے حرف کو آپ ضمہ دیں گے، دوسرے کو فتحہ دیں گے،
تیسری جگہ پر یا ساکنہ علامت تصغیر لائیں گے۔ اس کے بعد اگر 3 حروف ہو تو پہلے کو کسرہ، دوسرے کو ساکن اور تیسرے کو اپنی حالت پر۔ اگر 2 حروف ہو تو پہلے کو کسرہ اور دوسرے کو ساکن، دوسرے کو اپنی حالت پر، اور اگر 1 حرف ہو تو وہ مشدد ہوگا۔ صیغہ تصغیر کس کو کہتے ہیں؟ جو قلت، حقارت یا پیار کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے رجیل، چھوٹا سا آدمی، اس میں حقارت ہے۔ دیکھو اس میں پہلے حرف پر ضمہ ہے اور دوسرے پر فتح ہے، تیسری جگہ پر یا ساکنہ علامت تصغیر ہے، 1 حرف ہے تو وہ اپنی حالت پر ہے۔ اسی طرح قریش، یہ عظمت کے معنی پر دلالت کر رہے ہیں، ایک عظیم قبیلہ، کیونکہ صیغہ تصغیر قلت، حقارت یا عظمت کے معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور قلت کی مثال جیسے عدیس، تھوڑی سی دال، قلت، عدس، دال، عدیس، تھوڑی سی دال۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے، آمین۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔